اکثر اس میں جو مشورہ دیتے ہیں فرماتے ہیں کم از کم اتنا اونچی تو پڑھو کہ آپ کے کانوں کو تو سنائی دے. چلو قاریوں کی طرح نہیں تسی اونچے پڑھ دے کان پہ ہاتھ رکھ کے, تو کہتے کان پہ ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھ دے تو چلو کم از کم اپنے کان تک ہی پہنچا دو. کیا خیال ہے بھائی؟ عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ دو بڑے اہم اصول ہیں, ان کو پلے باندھ لیں. اور آج ایک اس حوالے سے یہ اصول تھا, ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے مین چیز کیا ہے بھائی؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. آج اگر میں پوچھ لوں کہ ہم میں سے کتنے دوستوں نے کتنے پارے تلاوت کی ہیں تو کچھ ساتھی بتا دیں گے جی آج کی تاریخ کے حوالے سے؟ کوئی بتا دیں گے؟ ماشاءاللہ ایک پارہ پڑھا جی. ہاں جی جی 4 سپارے پڑھے ماشاءاللہ. ختم کتنے سیکھا؟ یاسین ماشاءاللہ الحمدللہ جی. لیکن بس وہ جلدی والا کام نہیں کرنا. 3 پارے 4 پارے پہ کتنا ٹائم لگنا چاہیے؟ 2 گھنٹے تو لگنے چاہیے. 2 گھنٹے بہت اچھے زبردست ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ مزید استقامت نصیب فرمائے. تو اب یہ بھی لمحہ فکریہ بھائی, ہم پڑھ ہی نہیں رہے, ہم معمول سے تلاوت کر نہیں رہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے, حافظ قاری عالم کا نہیں کہا, ہر مسلمان کے لیے چاند کی تاریخ کے مطابق 1 پارہ پڑھنا ضروری ہے, تاکہ اگر کوئی پوچھے کہ چاند کی کیا تاریخ ہے تو جو پارہ پڑھا اور وہ بتا دے فوراً آج یہ تاریخ ہے. آج کیا تاریخ تھی چاند کی؟ میں نے تو 15واں پارہ پڑھا ہے. آج کون سی تاریخ تھی؟ 15 تاریخ تھی الحمدللہ. جب سے وہ یہ میں نے حضرت کا ملفوظ پڑھا اس کے بعد الحمدللہ ترتیب سے معمول ہے. پہلے زیادہ بھی پڑھ لیتا تھا کبھی, ٹھیک ہے, پھر مزید اور ٹھہراؤ پیدا کرتے 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 1 پارے پہ آ گئے. باقی روایتوں میں بھی الحمدللہ پڑھتا رہتا ہوں, کبھی روایت شعبہ میں, کبھی دوسری روایت میں. ہاں جی, لیکن وہ بھی پورا قرآن 1 پارہ شروع کیا جس روایت میں, اسی روایت میں پورا مکمل قرآن الحمدللہ. تو صرف روایت حاصل پر تو چلو عمل کر لیں یار. کیا خیال ہے بھائی؟ 1 پارے کا وعدہ کے ارادہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے ہے جی, ارادہ فرماتے ہیں انشاءاللہ آدھا پارہ ہی ہو جائے یار. لیکن آدھا پارے کا مطلب کیا ہے؟ آہستہ رفتار اور اونچی آواز. اس پر عمل کر کے دیکھیں. اور پھر تجوید کو بہتر بنانے کے حوالے سے اور بچے کو سبق یاد کرانے کے حوالے سے یہ 2 باتیں تو سمجھ آ گئی. اب یہ دوسری بات پر تھوڑی سی ایک اور وضاحت. بچے کو کیسے سمجھائیں کہ بیٹا اونچی آواز سے پڑھو؟ اگر اونچی آواز سے نہیں پڑھو گے تو سبق یاد. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا, فرمایا کہ کوئی بات سمجھنی ہو تو اس کے لیے آہستہ آواز ہے, اور اگر کوئی بات یاد کرنی ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ اونچی آواز ہے. کیا ہے بھائی؟ اونچی آواز سے پڑھنا. بات سمجھ آ گئی؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کن کا حوالہ دیا؟ بہت بڑی بات ہے بھائی. اچھا, اب اس کو معاشرے میں سمجھیں. جیسے علماء اکرام, ایک تکرار کا وقت ہوتا ہے, ایک مطالعے کا وقت ہوتا ہے, سارے جناب فقہ ہدایہ دوسری کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ دوسری طرف گئے حفظ میں گئے, دوسری طرف گئے صرف والے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ نصر 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 نصر, وہ ایسے نہیں کریں گے. ایسے سمجھ رہی بات؟ جو چیز یاد کرنی ہے تو کیسے؟ اونچی آواز سے, اور جو سمجھنی ہے تو اصول سمجھ بھی آ گیا. معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے واقعہ. اب بچے کو کیسے سمجھانی ہے ابھی؟ یہ ساری باتیں ہم نے اپنے لیے کرنی کہ بچوں کے لیے بھی کچھ کرنی ہے, لیکن بات یاد رکھنی ہے. باتوں سے باتیں جائیں گی, عمل سے پہلے اپنے اندر. اچھا جی, بچے کو سمجھانا ہے بیٹا اونچی آواز سے پڑھو گے تو سبق یاد ہوگا. اب ذرا غور کیجیے گا, بالکل نچلے لیول پہ بچے کے لیے آ جاؤ. بیٹا دیکھو کس سے قرآن پڑھتے, کس سے ہے؟ اشارہ کر رہا ہوں میں, کس سے پڑھتے ہیں؟ زبان سے. پھر کہاں جاتا ہے؟ دماغ میں. پھر کہاں جاتا ہے؟ دل. واپس آتا ہے برعکس. دل میں قرآن محفوظ. حافظ صاحب ہے نا, حافظ صاحب فلان جگہ سے پڑھیے, اعوذ باللہ پڑھتا ہے آگے, اس کو کیا کہتا ہے ذہن میں نہیں آ رہا. ادھر تو ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حافظ نہیں ہے.
ذہن میں بس اوقات ذہن میں آ گیا، زبان پہ نہیں چڑھ رہا. طریقہ سنیے گا، جانے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان سے اور دل. واپسی کا پہلے دل، پھر دماغ اور پھر زبان. سمجھ آئی بات؟ اچھا آپ بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ عام فہم کہ دیکھو بیٹا، ایک آپ ٹرالی کو دیکھیں، اس میں آپ مٹی ڈالتے ہیں تو کیسے پھینکیں گے؟ ایسے ایسا سا پھینکیں گے تو پہنچ جائے گی، یا زور لگا کے؟ کیا جی؟ اچھا کہ زور لگا کے. تو دیکھو بیٹا، یہ بیلچا ہے، اس کے ذریعے آپ جب زور لگا کے پھینکو گے پھر دماغ کی ٹرالی میں چاہے گا. اگر زور سے نہیں پڑو گے تو اس ٹرالی میں پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں میری بات؟ پائے نا، اس میں نہیں جائے گا، لہذا آپ کو یاد نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی بھائی؟ تو اس لیے بچے کو اس طریقے سے آسان لفظوں میں سمجھانا ہے کہ بیٹا اونچی آواز سے پڑھو گے تو اس دماغ میں جائے گا. اب وہ بات ساری سمجھ آئے گی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اونچی آواز سے پڑھنے کا کیوں کہا ہے جی. تو بہرحال اس طریقے سے پھر بچے کو سمجھانا ہے کہ اونچی آواز سے پڑھو گے تو آپ کو سبق یاد ہوگا. تیسرا اصول جی، اپنی تجوید کو بہتر بنانے کے لیے اور بچوں کے سبق یاد کرنے کے لیے دیکھ کر پڑھنا. کیا اصول ہے جی؟ دیکھ کر پڑھنا اور انگلی لگا کر پڑھنا. دیکھ کر پڑھنا اور انگلی لگا کر پڑھنا. ٹائم کتنا ہو گیا؟ دیکھ کر پڑھنا اور یہ تو عام بات ہے نا. ابھی اونچی آواز والی بات ویسے عام ہے. کیسے بچہ جب سبق یاد کر استاد کہتا ہے اونچی آواز سے پڑھ، اونچی آواز سے پڑھ بار بار، ٹھیک ہے. اور دوسرا نیچے دیکھ کر. اب بچوں کی عموماً عادت کیا ہوتی ہے؟ کبھی ادھر دیکھ لیا، کبھی ادھر دیکھ لیا، کبھی نیچے دیکھا، ایسا ہوتا ہے. اب بچے کو اس پر پابند کرنا ہے کہ نیچے دیکھ کر انگلی لگا کر پڑھنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ نیچے دیکھ کر انگلی لگا کر پڑھیں گے. اب عام مفہوم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بھی دیکھ کر بھی پڑھ رہے ہیں، انگلی لگا کے پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی توجہ نہیں آ رہی. حافظ صاحب انگلی اس ہاتھ صفحے پہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچے دوسرے صفحے پہ ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ زبانی وہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا. لہذا اس انگلی لگا کر بھی پڑھ رہا ہے، دیکھ کر بھی پڑھ رہا ہے، توجہ نہیں آ رہی. توجہ لانے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر کسی حرف کو یا کسی مخرج کے چند حروف کو ہدف بنا لے کہ میں نے اس کو صحیح کرنا ہے، اب توجہ رہے گی. مثلا ایک عین کو پکڑ لیا، ہر لائن کے اندر عین آ رہی ہے اور اس کو معمولی سمجھ لے کہ میرا تو ایک عین ہی غلط ہے. بھی میں نے جو مختلف اس کی ترتیبیں ہوں گی، ایک جگہ میں نے ترتیب پڑھی ہے کہ حرف عین قرآن پاک میں 92,200 مرتبہ استعمال ہوا. کتنی مرتبہ؟ اب جو مولوی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا تو صرف ایک عین غلط ہے، باقی سارا قرآن ٹھیک ہے. ایک عین اگر غلط ہے، الف لام میم سے والناس تک جب قرآن مکمل کرے گا، ایک عین کے غلط ہونے پر کتنی غلطی ہوں گی قرآن میں؟ 92,200 غلطی ہوگی. یعنی کسی کو غلطی کا احساس دلانے کے لیے اس طریقے سے مثال ان کو دی جائے کہ بھائی اگر ایک حرف بھی غلط ہے تو ذرا سوچو قرآن مکمل کرو کہ کتنی غلطی ہوں گی. بات سمجھ آئے گی؟ تو اس طریقے سے ہدف بنا کر اب بچے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بچہ کیا کر رہا ہے جناب؟ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے دیکھ رہا ہے. اس پر بھی حضرت قاری طاہر رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا، فرمایا بچے کو سمجھانا ہے، فرمایا یہ جو آنکھ ہے کیمرے کی طرح ہے. سمجھ آئیے؟ آنکھ کیا ہے؟ اب بچے کو بھی سمجھاؤ نا کہ بیٹا اگر ایسے تصویر بنا رہے ہوں اور ایسے تصویر بناتے ہوئے موبائل ہل جائے، تصویر صحیح آئے گی؟ ہر بچہ کہے گا نہیں. کیوں؟ جی کیمرہ ہل گیا. اب بات سمجھ آئی؟ یہ آنکھ کیا ہے؟ بیٹا اگر آپ ادھر دیکھ رہے ہو، پھر اس کے بعد دوسری طرف دیکھتے ہو، پھر ادھر دیکھتے ہو، یہ ساری تصویریں جمع ہو رہی ہیں. آپ
آپ محفوظ کیا کرنا چاہتے ہو، یاد کیا کرنا چاہتے ہو، جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو رہا۔ اس کا پھر مسئلہ کیا بنتا ہے کہ وہی بچہ جو آدھے گھنٹے میں سبق یاد کر سکتا ہے، وہی بچہ 1 گھنٹے میں سبق یاد نہیں کر پاتا، استاد بھی پریشان ہو، بچہ خود بھی پریشان ہو۔ اصل مقصد بنیاد کیا ہے؟ وہ توجہ خراب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو آنکھ ہے کیسے ہے؟ کیمرے کی مانند، جتنا بچہ ادھر ادھر دیکھے گا توجہ خراب ہوگی اور ساری تصویر اس کے ذہن میں آئیں گی، اتنی دیر لگے گی سبق یاد کرنے میں۔ تو فرمایا جب ایک ہی جگہ پر دیکھتے ہوئے ایک آیت کو کم سے کم 10 مرتبہ دیکھ کر پڑھے گا، یہ بڑی اہم بات ہے، دیکھ کر پڑھنا۔ بچے کی بھی فطرت ہوتی ہے کہ میں نے یہ تو یاد کرنی ہے، وہ 1-2 مرتبہ دیکھ کے پڑھتا ہے، پھر زبانی شروع کر دیتا ہے۔ اب جب زبانی پڑھنا شروع کرتا ہے، کوئی نہ کوئی لفظی غلطی نکل آتی ہے۔ اس لیے اس کو اس پر پابند کرنا ہے کہ بیٹا کم سے کم 10 مرتبہ آپ نے دیکھ کر ہی پڑھنا ہے، زبانی پڑھنا ہی نہیں ہے۔ جتنی بار ہی دیکھ کر پڑھے گا وہ یاد ہی ہوگا، پریشان نہیں ہونا۔ بعد میں جب 1 مرتبہ جو ہے نا قرآن بند کر کے پڑھے گا تو بس وہ اس کا امتحان ہو جائے گا کہ ہاں واقعی ہوگی مجھے یاد، لیکن اب غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو فرمایا اس لیے یہ آنکھ کیمرے کی مانند ہے، جب اپنے سبق پر بڑی توجہ کے ساتھ یہ ٹکا کر دیکھ کر پڑھے گا تو اس آیت کا عکس، اس سبق کا عکس اور نقش دماغ میں بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کی مثال ہوگی وہی کہ جیسے کیا ہوتی ہوئی پتھر پر۔ اس لیے میرے بھائیو اس پر انشاءاللہ عمل خود بھی کرنا ہے اور بچوں کو بھی عمل کروانا ہے۔ تو یہ چند اصول میں نے عرض کیے، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے غلطی کے حوالے سے جو معاملہ ہے، تجوید کے حوالے سے، اب بڑے دوست جیسے علماء کرام ہیں، تعلیم بالغہ ہیں، بڑے دوستوں کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جیسے اس طرح کے جو حضرات آتے ہیں، ان حضرات سے ٹائم لے کر جو اساتذہ کرام ہوں پڑھانے والے، ان کو تجوید کے حوالے سے توجہ دلائی جائے، تو یہ بھی کام کرنے کے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا ہے بھائی، سب سے پہلے اگر آپ اپنا فیض، اپنا جو دین کا پڑھا پڑھایا عام کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ میں جس محفل مجلس میں الحمدللہ جاتا ہوں، سیکھنے کی نیت سے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اور بڑی بڑی محفلوں میں گئے ہیں، کراچی تک گئے ہیں، اسلام آباد تک گئے ہیں، بڑے مدارس میں بھی گئے ہیں جی، تو الحمدللہ وہاں سے بھی سیکھنے کا موقع ملا، کچھ نہ کچھ حاصل ہوا۔ تو اب تجوید کے حوالے سے، پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں۔ مثلا میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں تو اس کے اندر بچوں کو متوجہ کرنا، صحیح بھی پڑھنا اور غلط بھی پڑھنا، اس کے اندر ایک بڑا اہم اصول ہے۔ ایک ہے غلطی کو بتانا اور ایک ہے غلطی سمجھانا۔ آپ اپنے اندر مضبوطی لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا جو اصول ہے وہ اپنی غلطی سمجھنا۔ کیا ہے بھائی؟ اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہے۔ اب شروع میں مجھے بھی تجربہ نہیں تھا، ایک بچے کو پڑھا رہا، اس نے تجوید پڑھی ہوئی تھی، وہ پڑھ رہا ہے بے، اب مجھے عجیب سا لگا، یار یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ میں اس کو پھر پڑھاتا ہوں، میں کہتا ہوں پڑھو بیٹا با، دوسروں کو پڑھا رہا ہوں، دوسرے پڑھ رہے ہیں، وہ جب پڑھتا ہے تو پھر پڑھتا ہے بے۔ اچھا اب مجھے غلطی سمجھ آ رہی ہے، مجھے غلطی فیل ہو رہی ہے کہ یار ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اب ایسی یہی کیفیت ہم استاذوں کی بس اوقات ہوتی، یار یہ ٹھیک نہیں پڑھ رہا۔ اچھا وہ بچہ کہتا ہے جی پھر ٹھیک کیسے پڑھوں، غلطی کیا ہے؟ یقین مانی میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، اب وہ بہت پرانی بات ہے، تجوید پڑھا ہوا بھی تھا، یار یہ بھی بڑا سمجھدار ہے، پڑھا ہوا ہے، کیا سمجھاؤں اس کو؟ میں نے کہا بیٹا ٹھیک نہیں پڑھ رہا۔ اس نے کہا سچ کیا غلط پڑھ رہا ہوں؟ مجھے اب سمجھانا نہیں آ رہا، اتنا پتہ چل رہا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جناب ہم سب کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اچھا میں ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے جو غیبی مدد آئی، میں ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا، میں نے کہا بیٹا پڑھتے ہیں اس کو با،
اور آپ جو پڑھ رہے ہیں نا آپ کی آواز یہ آ رہی ہے بے، میرا ہاتھ جہاں تھا نا تو جب میں نے بے پڑھا تو مجھے خود فیل ہو کہ یار یہ منہ نیچے جا رہا ہے. آپ ذرا غور کیجیے گا، با اور بے منہ. میں کہا یار آپ یہ غلطی کر رہے ہو. مجھے اس طریقے سے غلطی سمجھ آئی. اللہ کی اس طریقے سے مدد آتی ہے جب آپ کوشش کریں گے نا. میں اب سوچ رہا ہوں یار اس کو کیسے، اور مجھے وہ بڑے دھڑلے سے پوچھ رہا ہے کیا غلطی ہے سر جی. شاگرد بھی شیر ہو جاتے ہیں نا پھر، کیا غلطی ہے سر جی. اچھا یار، اچھا یہ مجھے تجربہ وہاں تجربے سے بات آئی. بعد میں پھر یہ کتابی بات دیکھی کہ باریک حرفوں میں کیا ہوتا ہے، باریکی کا مبالغہ کرتے ہوئے امالہ صغرا کر دیتے ہیں. باریک ہونے میں کیا کرتے ہیں، مبالغہ. موٹے حروف میں مبالغہ بھی منع ہے، جیسے اب قولا اس کو پڑھا قول، یہ مبالغہ ہو گیا. یا مبالغے میں قولا واو کی طرح ہونٹ کو گول کر دیا. اسی طریقے سے باریک میں بھی مبالغہ، جیسے بات ہے اس کو پڑھ دیا بے. ایک ساتھی اذان سیکھنا ہے، اس کو بھی بڑا مشکل مجھے سمجھانا، وہ بھی بالکل پہلے مراحل جو ہے 2005-06 کی بات ہے، ڈیفینس سے ہے، سفارش ہے جس کو اذان سکھائے. پڑھا انہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا غلطی ہے بھائی، اللہ اکبر. اینک والے بتائیں بھائی ہے جی. اچھا اب دیکھو کاف پر کنٹرول بھی کر لیں گے، ذرا غور کیجئے گا. ہاں نیچے جا رہی، آواز نیچے جا رہی. اچھا اب میں اس کو سمجھاؤں یار اس کو سیدھا پڑھ، وہ پھر پڑھتا اللہ اکبر. اب میں اس کو کہتا ہوں یار یہ باریک ہے، کہتے میں باریکی تو پڑھ رہا ہوں، باریکی تو پڑھ رہا ہوں. اس وقت کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا یار حرف تو یہ باریک ہے لیکن تو نا بالکل ہی باریک تر کر رہا ہے. ابتدائی مراحل بتا رہا ہوں اپنے تجربے کے بھائی، مقصد تو یہ تجربے شیئر کرنا نا. تو بالکل ہی باریک تر کر رہا ہے. اور پھر اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی. میں نے کہا یار پنجابی تینوں آندی؟ کہ ہاں پنجابی آندی. میں کہا یار میں تو تینوں سمجھا کے اک گیا، یہ سنیا؟ کہنا ہاں جی. میں کہ ہوں ذرا پڑھ، کہنا اللہ اکبر. میں کہ ایک نہیں اک، سمجھا کے میں آک گیا کہ ایک گیا. کہتا جی آک گیا. ہوں سمجھ آئی؟ ہاں یوں مثال سمجھ آئی. او سبحان اللہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین جاہدوا، اللہ راستے کھولتا ہے. میں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں، مجھے یعنی یہ باتیں بعد عملی طور پر کتاب کے حوالے سے میں نے بعد میں دیکھی ہیں. ایک اور مثال بتاؤں، یہ پچھلے دنوں کی مثال ہے، کلاس کے اندر پڑھا رہا تھا. اعوذ باللہ، لفظ ہے اعوذ باللہ بسم اللہ. انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ. اب ذرا غور کیجیے گا. اب پڑھنے والوں کو کسی کو نہیں سمجھ. میں نے کہا کیا غلطی ہے؟ دوسرا کہتا ہے نہیں پتہ نہیں، ٹھیک ہے جی فلاں. اچھا اب ذرا غور کیجیے گا. میں کہ پنجابی آندھی کہنا ہاں جی. میں کہ ذرا انہوں کان نہ لے نہیں، وہ ایسے عجیب حیران ہو کے دیکھنا. میں کیوں؟ کہ کیا کہتے ہیں اب، یعنی کیوں؟ وہ ہماری اپنی لینگویج ہے، وہ ہمیں غلطی فیل ہو رہی ہے، ہمیں غلطی. میں کہ انہوں کان نہ لکھ لے، کہتے نہیں جی کیا ہوتا ہے جی انہوں کان نہ لا. کیا ہوتا ہے؟ کوئی سمجھ آئی؟ اس طریقے سے میرے بھائیوں عام فام اور آسان بناؤ. مثال سمجھ نہ آئے اگلے بندے کو، کیا کریں بھائی؟ میں کہ ہونٹ دس پھر نہیں ہوں سمجھ آتی، چلو نہیں لان دینی ہے کہ. تو اب وہ اپنی لینگویج لے سمجھ آ رہی ہے کہ باللہ، یہ باتیں سمجھ آ گئی. اسی طریقے سے تعلیم بالغہ ہے بڑی عمر کے ساتھی. قرآن پاک کو لوگ جو غلط پڑھ رہے ہیں، عوام الناس، ہماری اپنی تو کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب عوام الناس جو غلط پڑھ رہے ہیں نا، قرآن کو مشکل سمجھ کے غلط پڑھ رہے ہیں. کیا بھائی؟ تو وہ مشکل ان سے دور کرو. استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، فرمایا کوئی کام مشکل نہیں ہے، مشکل کی میم کو ہٹا دو، ہر کام کی کوئی نہ کوئی شکل نکل آتی.